لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی تسبیحات تمجیدات تحلیلات اللہ احکم الحاکمین ملک الملوک ذو الجلال والاکرام کے لائق ہوں کہ جو ہم سب کا خالق ہے مالک ہے رازق ہے ہم سب کا آقا ہے مشکل کشا ہے حاجت روا ہے مولا ہے اور انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین امام الانبیاء امام المجاہدین میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لائق ہو تو میرے محترم بھائیوں یہ الایمان اسلامک سیکنڈری اسکول کی ایک بہت زبردست اور پروقار تقریب ہے جس میں ایک طالب علم حافظ ابراہیم انہوں نے ماشاءاللہ قرآن مجید کو مکمل کیا دعا کریں کہ یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کے لیے اور ان کے والدین کے لیے اساتذہ کرام کے لیے اور دیگر پچھلا لوگوں کے لیے خیر و برکت کا باعث بنائے اور ہم سب کو بھی قرآن مجید کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کو قرآن مجید کو پڑھنے سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے میرے محترم بھائیوں قرآن مجید کے متعلق چند ایک باتیں آپ کے سامنے گوشتگار کروں گا دعا ہے کہ اللہ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کے شروع میں اللہ نے فرما دیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ اس میں کوئی شک نہیں یعنی اس کے اندر کوئی کسی قسم کا ڈاؤٹ نہیں ہے کوئی اختلاف نہیں ہے ہر بندہ اس پر متفق ہے ایک ایسی کتاب ہے پھر ہدی للمتقین سراسر ہدایت ہے متقین کے لیے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ثابت ہوا جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے وہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے اس کو اس قرآن کے ذریعے سے ہدایت مل جاتی ہے اور میرے محترم بھائیوں یہ قرآن مجید وہ عظیم کتاب ہے کہ اس کے ساتھ جو جڑا جس چیز کی نسبت ہوئی وہ بھی عظیم بن گئی آپ دیکھ لیجیے کہ جس مہینے کے اندر یہ قرآن نازل ہوا اس مہینے کا مقام مرتبہ باقی مہینوں سے زیادہ ہوگا اور اس رات میں یہ قرآن اترا وہ رات اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے مختلف مقامات میں اشارہ فرماتے ہیں کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ کہ جو لیلۃ القدر میں ہم نے قرآن کو نازل کیا یہ 1000 مہینوں سے اس کی عبادت افضل ہے ایک رات اس رات کا مقام مرتبہ اللہ نے بڑھا دیا اور آپ غور کریں کہ جس عشرے میں نازل ہوا وہ عشرہ باقی عشروں سے زیادہ افضل ہے یعنی لیلۃ القدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر آتی ہے وہ آخری عشرہ اس کا مقام بھی فضیلت باقی عشروں سے زیادہ ہے اور جس قلب اطہر پر نازل ہوا اللہ تبارک و تعالی نے ان کو امام الانبیاء بنا دیا اللہ تبارک و تعالی نے ان کو کائنات میں سب سے افضل ترین مخلوق بنا دیا تو میرے محترم بھائیوں اللہ تبارک و تعالی اپنے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ کہ ہم جو قرآن نازل کرتے ہیں یہ سراسر رحمت اور شفا ہے مومنوں کے لیے جو شخص قرآن مجید کو پڑھتا ہے اللہ کی رحمت اس پر نازل ہوتی ہے
کے اندر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ جو خاندان قرآن سے جڑ جاتا ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور اس پہ شفا بھی ہے۔ ہمارے ایک دوست بتاتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں ایک بزرگ بڑے مشہور تھے، لوگ دور دور سے آ کر ان سے دم کرایا کرتے تھے۔ کہتے میرے استاد تھے، میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ کیا پڑھتے ہیں؟ کہتے ہیں یار میرے دل میں اس وقت جو قرآن کی آیت آتی ہے میں پڑھ کے دم کر دیتا ہوں، کوئی صفت سے بھی نہیں کوئی چیز پڑھتا، بس قرآن پڑھتا ہوں۔ بہت سارے لوگ ہیں قرآن کھولتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں مسئلے کا حل نکل جاتا ہے، کیونکہ یہ کتاب ایسی کتاب ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ یہ سابقہ قوموں کے اندر بھی اتنا بڑا معجزہ نہیں آیا جتنا اس امت کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہی نہیں، بلکہ قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے سب لوگ اس معجزے سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، عرب لوگ وہ اشعار کے اندر بڑے ماہر تھے، فصاحت و بلاغت ان کی بڑی مشہور تھی۔ خانہ کعبہ، بیت اللہ، مکہ مکرمہ، یہ پوری دنیا کا اسلام کے آنے سے پہلے بھی مرکز ہوا کرتا تھا۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ لوگ یہاں پہ حج کے لیے آتے تھے، عمرہ کے لیے آتے تھے۔ یہ سب سے پہلے مسجد ہے جو زمین کے اوپر بنائی گئی۔ اتنا اول بیت وضع للناس بالقرية بمكة المباركة۔ اور میرے محترم بھائیوں، وہ لوگ اتنے ماہر تھے عربی میں کہ بالبدیع اشعار پڑھتے، پہلے سے چھوٹا سننا نہیں، بالبدیع اشعار پڑھتے اور ایسے زبردست اشعار پڑھتے کہ وہ پوری دنیا کے شعراء اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور ان میں سے کچھ ایسے اشعار تھے کہ خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ان کو لٹکا دیا جاتا تھا کہ اس کے مقابلے کا کوئی شعر لائے تاکہ اس کو بھی اس کو اتار کر کے وہاں لٹکا دیا جائے۔ سب عبادہ کا مشہور ہے۔ میرے محترم بھائیوں، وہ قوم انہوں نے قرآن مجید کو دیکھا سنا تو اس کے مقابلے کی ایک آیت نہیں بنائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیلنج کیا کہ اگر تم اس کو مانتے ہو کہ یہ نبی اپنے پاس سے اس نے یہ آیات بنائی ہیں، کبھی آپ ان کو شاعر کہتے ہو نعوذ باللہ، کبھی نعوذ باللہ لساحر عظیم کہتے ہو، کبھی لسحر مبین کہتے ہو، تو چلو اس طرح کی سارے نہیں 10 صورتیں لے کے آ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیلنج کیا لیکن ایک صورت کی نہیں بنا سکتی۔ پھر کہا کوئی ایک صورت لے آؤ، ان کنتم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله۔ ایک صورت اس طرح کی بنا کر لا کے دکھا دو، ایک صورت بھی نہیں لا سکتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں چیلنج کیا کہ ایک آیت اس طرح کی لا کر کے دکھا دو۔ میرے محترم بھائیوں، وہ جو فصیح و بلیغ لوگ تھے وہ ایک آیت بھی نہیں بنا کے لا سکتے۔ یہ کائنات کا اتنا بڑا معجزہ ہے، اس کے اندر کوئی آیت کی دوسرے آیت کے خلاف نہیں ہے، اور دنیا کے سارے علوم اس کے اندر موجود ہیں، ہر مسئلے کا حل قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ اور اس قرآن مجید کو اللہ اکبر میرے محترم بھائیوں اتنا آسان ہے، فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے قرآن مجید کو آسان کر دیا، کیا ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ ایک بات جو ہم سب کو محسوس کرنی چاہیے، جس کی ہم کبھی فیل کرتے ہیں، وہ چیز کیا ہے؟ اللہ شاہ فرماتے ہیں فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کیا ہے کوئی اس پر تدبر کرنے والا، غور و فکر کرنے والا؟ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کیا ہے کوئی اس کو پڑھنے والا۔ میرے محترم بھائیوں، پڑھنے کے ساتھ ساتھ غور و فکر کرنا بہت ضروری ہے، اور غور و فکر کب ہوگا؟ جب ہم قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، جب اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ دنیا کا کوئی شخص جس کو دین کی سمجھ نہ آتی ہو، اسلام کی سمجھ نہ آتی ہو، تو قرآن مجید کو پڑھ لے، اس کو دین اسلام اچھی طرح واضح سمجھ آتی ہے۔ اور اسی طرح میرے محترم بھائیوں، جو قرآن مجید ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حرف 10 نیکی رکھی ہے، نیکیوں کا انبار ہے۔ جو شخص سورہ بقرہ پڑھے گا، کل قیامت کے دن بقرہ اور آل عمران اس کے اوپر بادل بن کے سایہ کریں گے۔ جو روزانہ رات کو سورہ ملک پر 30 آیات پڑھ کے سوئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبر کے عذاب سے بچائے گا۔ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو قرآن مجید کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے سینے کی دل کی بہار قرآن کو بنا دے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو ہمارے زندگی کا حصہ بنا دے، اس سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو تہجد میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیو، تراویح میں قرآن سنو اور پھر اس سلسلے کو جاری رکھیں تاکہ جو باقی 11 مہینے ہیں اس کے اندر بھی ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ ہو۔ آخری بات میں بات کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فرقان میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کا قیامت کے دن شکایت بھی لگائے گا۔ وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا، وہ پیارے پیغمبر کہیں گے کہ اے اللہ میرے اس قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ تو میرے محترم پیارے بھائیوں، یہ جو قرآن مجید ہے اس کو پڑھیں، اس کو پڑھنا بہت ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ اس کی ایک تو وجہ کہ یہ سراسر ہدایت ہے، برکت ہے، رحمت ہے، اور اس لیے بھی بہت ضروری ہے کہ اگر نہیں پڑھو گے تو یہ شکایت لگائے گا، اور جب یہ قرآن شکایت لگائے گا پیارے پیغمبر علیہ السلام کہیں گے وقال الرسول، رسول کہیں گے علیہ السلام یا ربی اے میرا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، میری اس قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ تو بھائیوں پھر ہمارا کیا بنے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہ شکایت لگائیں گے کہ میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ لہذا حقیقت یہ ہے کہ اگر پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت